عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، اس پر تبصرے، کچھ وائرل ویڈیوز اور اس پر تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہت ساری مصروفیات ہونے کے باوجود آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ آ رہی ہے بھٹکل سے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ممتا بنرجی نے آخر کیوں کہا کہ بھارت میں ایک ہی دارالحکومت کیوں ہے، 4 دارالحکومت کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے، میں اس پر آپ کو بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اہم ترین خبریں ہیں، جس میں ترکی کے بحری جہاز پر حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو چین کے 12 جنگی طیارے تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، ٹریکٹر پریڈ کو منظوری مل چکی ہے اور کسانوں نے کہا ہے کہ ایسا پریڈ نکالیں گے کہ جو ہے تاریخ میں کبھی تاریخ نے ایسا مارچ نہیں دیکھا ہوگا۔ ادھر 5ویں خودکشی ہوئی ہے، اور کس طرح بی جے پی کی ہی پارٹی میں بی جے پی کے لیڈران ان کے گھوٹالے کو سامنے لا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ناسک سے ممبئی کی جانب روانہ ہونے والے کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں نکلنے والا مارچ، اس وقت جو ہے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، وہ بھی دکھانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اور اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب مسلمان قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے دل کے عمیق گہرائیوں میں توفیق الہی اور سعادت عظیم کا سرور سرایت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ نورانی سعادت ہے جس کے مد مقابل تمام لطف و کرم اور سعادتیں ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ حافظ قرآن پر رب کریم کے تعلق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کا اپنے مولا کے ساتھ خصوصی ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مدد و نصرت حافظ قرآن کے شامل حال کر دی جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے جود و کرم، انوار و تجلیات اور ایک خاص روحانی برق کا نزول حافظ قرآن پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ سورہ حشر کی 21ویں آیت ہے۔ ناظرین گرامی، جلالت قرآن یہ ہے کہ اس کی عظمت و شوکت پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں بالخصوص حفاظ پر یہ لطف تو محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حافظ قرآن اسلام کا علمبردار ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اللہ عز و جل اس کو عزت بخشیں گے۔ ناظرین گرامی، میں یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھا؟ شہر بھٹکل سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور شخصیت، عالم دین شخصیت ہے، جس کو دنیا مولانا الیاس صاحب حاجی فقی ندوی جاگتی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل فیمس پرسنالٹی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ابو الحسن علی اسلامک اکیڈمی ندوی کے زیر اہتمام بھٹکل سے جو کام ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اور مولانا موصوف ایک کامیاب تاجر ہیں، مختلف تجارتوں میں بھی ماہر ہیں، الگ الگ تجارتی بھی کرتے ہیں بھٹکل میں۔ اور موصوف سیدھی بات کے اول دن سے نہ صرف سرپرست ہیں بلکہ ذاتی طور پر میں اگر اپنی بات کہوں تو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کا سب سے زیادہ حق مولانا کو ہی ہے، اور آج بھی اگر سب سے زیادہ میرا کان پکڑا جاتا ہے تو مولانا کی ہی طرف سے کسی بھی غلطی پر۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے اس وقت 64 سال کی عمر میں اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود، اور اس طرح کی مصروفیت کے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے،
تجارت ہے، درس و تدریس ہے، اور اکیڈمی کی جانب سے عالم اسلام تک بلکہ پورے عالم میں پھیلائے جانے والا وہ مشن ہے جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی یہاں کی وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، علی پبلک اسکول کی کئی شاخیں اس وقت پورے بھارت میں، ان تمام چیزوں کا نظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اور بھٹکل و مضافات میں جب بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی اصلاح معاشرہ ہو یا کوئی بھی موضوع کے تحت اگر جلسہ و جلوس منعقد ہوتے ہیں تو اس میں بحیثیت مقرر شریک ہونا ہو، ان تمام مصروفیات کے بیچ میں جو ہے مولانا نے حفظ قرآن کے نعمت سے اس وقت مالا مال ہوئے ہیں۔ کل انہی کے گھر میں ایک مخصوص مجلس سجی تھی، آن لائن صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے ختم قرآن فرمایا، اور اس وقت یہاں پر علماء کرام کی ایک محفل سجی ہوئی تھی اور اسی مجلس میں یہ اختتام عمل میں آیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ خود مولانا نے بارہا جب بھی جمعیت الحفاظ بھٹکل کی جانب سے یہاں الگ الگ طرح کے جو ہے جلسے منعقد ہوتے تھے، اور جب وہاں یہ خبر ملتی کہ فلاں عمر کی خاتون یا فلاں عمر کے مولوی صاحب نے جو ہے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، تو بارہا مولانا کو کہتے ہوئے سنا کہ اب جو ہے تمام بہانے ختم ہو جاتے ہیں جب اس عمر میں بھی جو ہے قرآن کے حفظ کی باتیں سامنے آتی ہیں، تکمیل کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ بھٹکل میں اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود جو ہے الگ الگ عمروں میں جو ہے حفظ قرآن تکمیل کیے، جس میں نائب صدر جامعہ مولانا محمد صادق صاحب اکرمی ندوی، اور اس کے علاوہ استاد جامعہ اسلامیہ مولانا جیلانی صاحب اکرمی ندوی، اور اس کے علاوہ جناب ظفر صاحب صدی باپا، جناب اشرف اکرمی صاحب وغیرہ، اور اس کے علاوہ سب سے مشہور شخصیت شہر بھٹکل کی قاضی خلیفہ جماعت المسلمین اور جامعہ اسلامیہ کے استاد حضرت مولانا خواجہ اکرمی مدنی دامت برکاتہم اور دفتر میں حاضر ہوئے تھے، تو اس وقت ہم نے شال پوشی کر کی عزت افزائی بھی کی تھی مولانا موصوف کی۔ اور اس کے علاوہ عورتوں میں بھی یہ سعادت حاصل کی تھی بڑی عمر میں، جیسے برنی بی بی کے نام سے مشہور تھیں، جن نے 64 سال کی عمر میں جو ہے حفظ قرآن کو جو ہے تکمیل کی تھی۔ تو یہ ساری کڑیاں جب ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں تو پھر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ٹھان لیں کہ مجھے بہانے نہیں کرنا ہے اپنے مصروفیات کی، مجھے بہانے نہیں کرنا ہے اپنے روزمرہ کی زندگی کی، اپنے بال بچوں کی، اپنی کمائی کی، اپنی تجارت کی، اپنی پڑھائی کی اور اپنی دیگر مصروفیات کی، وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو، دنیوی اعتبار سے ہو یا وہ سماجی خدمات کے اعتبار سے ہو، جب آپ ٹھان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ میں اس بابرکت گھڑی کے موقع پر جو ہمارے سیدھی بات کی بھی سرپرست ہیں اور بالخصوص ذاتی اعتبار سے جو ہے میری رہنمائی کرنے والے مولانا الیاس صاحب بھٹکلی جو میرے استاد مشفق ہیں، میں ان کی خدمت میں سیدھی بات کے 1 ملین سبسکرائبر 10 لاکھ سبسکرائبرز کی ہماری جو تعداد پہنچ رہی ہے، ان تمام کے حوالے سے ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعائیں کریں کہ ہمارے لیے بھی ہم اپنی مصروف وقت کو نکال کر کے ہم بھی جو ہے جو آپ جس نعمت سے مالا مال ہوئے ہیں اس میں ہم بھی اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگ بھی ان کو مبارکبادی دیں، چاہے تو کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، مبارکبادی دے سکتے ہیں، مولانا ضرور دیکھیں گے۔ میں آگے بڑھتا ہوں خبروں کی جانب، اور وہ خبر اس وقت سب سے پہلے جو رکھنا ہے وہ ہے کشمیر سے۔ کہتے ہیں انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جموں کشمیر میں پیش آئے ایک واقعے نے اس بات کو ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا۔ دراصل جموں کشمیر میں ان دنوں بھاری برفباری ہو رہی ہے۔ برفباری کے درمیان مسلم پڑوسی ایک کشمیری پنڈت کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، اس کے آخری رسومات میں بھی شامل ہوئے۔ دراصل یہ خبر خاص کیوں ہے؟ کشمیری پنڈتوں کو لے کر کے جس طرح سے ہندوتو بریگیڈ کشمیری مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستانی اکثریتی طبقے کو، وہ ناقابل قبول ہے۔ جبکہ یہاں پہ زمینی سطح پر کشمیری پنڈت ہوں یا پھر مسلمان ہوں، وہ ایک الگ ہی قسم سے بھائی چارے کے اعتبار سے رہتے ہیں، لیکن ہندوتوا بریگیڈ کو نفرت پھیلانا ہے، اس وجہ سے یہ خبر خاص ہو جاتی ہے۔ دراصل شوپیاں میں بھاری برفباری ہو رہی ہے، اس درمیان شوپیاں میں رہنے والے ایک کشمیری پنڈت کنبے کے سن رسیدہ شخص کے اسپتال میں موت ہو گئی۔ موت کے بعد لاش لے کر ایمبولینس جب گاؤں آ رہی تھی تبھی وہ برف میں پھنس گئی۔ اس وقت کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسے غمگین وقت میں کشمیری پنڈت کے مسلم پڑوسی اپنے کندھے پر
کشمیری پنڈت کی لاش اٹھا کر کے لے آئے۔ بتا دیں کہ 60 سال کے کشمیری پنڈت بھاسکر ناتھ کو کچھ دن پہلے طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال سے بھرتی کرانا پڑا تھا۔ اسپتال میں علاج کے دوران بھاسکر کی موت ہو گئی تھی۔ بھاسکر پنڈت کی لاش ایمبولینس سے گاؤں لائی جا رہی تھی، لیکن برفباری کی وجہ سے گاڑی گاؤں 5 کلومیٹر پہلے راستے میں پھنس گئی تھی۔ اس بات کی جانکاری جیسی مسلم پڑوسیوں کو ملی تو وہ گھر سے پیدل نکلے اور پیدل ہی ایمبولینس کی طرف چل پڑے۔ 5 کلومیٹر دور انہوں نے لاش کو اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل ہی گاؤں کی طرف لے آئے۔ اتنا ہی نہیں، مسلم سماج کے لوگ بھاسکر ناتھ کے آخری رسومات میں بھی شامل ہوئے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ادا کی۔ اب یہ خبر آپ کو نیشنل میڈیا دکھائے گا نہیں، اگر یہ دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کشمیری مسلموں کو جس طبقے کے خلاف ناراض کروانا چاہتے ہیں، دشمنی بھڑکانا چاہتے ہیں، وہاں پر جو ہے بھائی چارے کی مثالوں کیوں کر کے پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، کل ایک اہم ترین بیان ہوا تھا ممتا بنرجی کا۔ اس بیان پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوا، بحث بھی نہیں ہوئی، جبکہ معلوم ہے کہ میڈیا کو اگر یہ بحث کھول دیا جائے تو پھر جو ہے کیا ہونے والا ہے۔ دراصل نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک عظیم پدیاترا کی قیادت کرنے کے بعد ممتا بنرجی نے مرکزی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اختیارات کی تمام حدیں صرف کلکتہ تک محدود نہیں کی جائے گی، بلکہ ملک کی 4 راجدھانی ہوں اور ان میں ایک کلکتہ میں بھی۔ ممتا بنرجی نے بھی کہا کہ اقتدار کا ارتکاز ہونا چاہیے اور 4 دارالحکومتوں میں پارلیمانی اجلاس منعقد ہونی چاہیے۔ ممتا کی تجویز کے مطابق کلکتہ کے ساتھ جنوبی ہندوستان، شمالی ہندوستان اور شمالی مشرقی ہندوستان کے کسی ایک شہر کو دارالحکومت قرار دیا جانا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ کیرلا، اتر پردیش، سینٹرل ہندوستان اور مدھیہ پردیش اور شمالی مشرقی ہندوستان کے کسی ایک شہر کو دارالحکومت قرار دے دینا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد بنگال، بہار سے شروع ہوئی تھی۔ گاندھی بلیا گھاٹ آ کر احتجاج کرتے تھے۔ بنگال میں سماجی اصلاحات میں اہم کردار کیا ہے۔ مغربی بنگال کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ کوئی 2 صفحے کی کتاب پڑھ کر نیتا جی کو نہیں جان سکتا ہے۔ نیتا جی کی سالگرہ کے موقع پر ممتا نے شام بازار سے ریڈ روڈ تک مارچ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈ روڈ پر منعقدہ میٹنگ سے نیتا جی کو نظر انداز کرنے پر مرکزی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو نظر انداز کیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ لمبی تفصیل ہے۔ مجھے یہاں سے جس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک ہی دارالحکومت کیوں؟ کلکتہ سمیت ملک کے 4 شہروں کو دارالحکومت قرار دیا جانا چاہیے۔ ایک طرف ممتا بنرجی یہ کہہ کر کہ چلی گئی ہیں یا پھر اشارہ دے کر کے چلی گئی ہیں کہ اگر مرکزی حکومت ایک دارالحکومت ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی پارٹی یا کوئی خاص ذہنیت کے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، سینٹرل ایجنسیوں کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ پھر ہر علاقے سے الگ الگ مرکزی طور پر دارالحکومت کا مطالبہ بڑھا جانے لگے۔ اگر یہ ظلم و ستم، یہ ناانصافیاں اگر روکی نہیں گئیں، یہ اصل میں باتوں باتوں میں اشارہ دے رہی تھی تمام ریاستوں کو کہ آپ لوگوں کو اس وقت جاگ جانا چاہیے اور اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ہے دارالحکومتیں اتنے بڑے ملک میں ایک ہی کیوں ہے۔ آپ لوگوں کو سوویت یونین کے بارے میں اگر تاریخ پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح رشیا سے ساری چیزیں ٹکڑے ہوئے تھے اور کیوں ہوئے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جو ہے ایک مرکز ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو سینٹرل ایجنسیوں کا غلط استعمال ہونے لگا یا خاص طبقات کا یا خاص زبان بولنے والوں کا یا ان لوگوں کا جب وہاں سے جو ہے ناانصافی شروع ہوئی تو پھر یہ ساری چیزیں ٹکڑے ہو کر کے بٹ گئے تھے۔ ایسی سچویشن کیا ممتا بنرجی نے محسوس کیا ہے؟ کیا ملک کے دیگر ریاستوں کے الگ الگ پارٹیاں کیا اسی طرح محسوس کر رہی ہیں؟ کیا الگ الگ سماج یا الگ الگ زبان بولنے والے کیا وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ہی مرکز ہونے کی وجہ سے، ایک ہی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ان کے انڈر میں آنے والے تمام کی تمام ایجنسیوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اقتدار کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ شاید یہ باتوں باتوں میں پورے بھارت کے ان پارٹیوں کو، ان سماج کو، ان طبقات کو جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے کہ اتنے بڑے ملک میں ایک دارالحکومت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا جا سکتا، ایک پارٹی کے ہاتھ میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے دارالحکومتوں کا تقسیم ہونا ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے اشارہ دیا گیا ہے۔ فی الحال یہ موضوع اوپر نہیں لایا گیا اور میڈیا جانتی ہے کہ اس پر ڈیبیٹ کرنے سے کس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو بہرکیف لیکن محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اگلے دنوں میں ناانصافیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اگر ایک خاص پارٹی اپنے رنگ میں دوسرے کو بھی، پورے بھارت کو رنگوانے کی کوشش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مطالبے دھیرے دھیرے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ اٹھنا شروع ہوا تو کس طرح کی سچویشن ہوگی یہ آپ جانتے ہیں۔
नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब ले चलता हूँ। तुर्की यानी नाइजीरिया के खुले समंदर में बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने तुर्की के बहरी जहाज़ को यरगमाल बना लिया है और अमले के एक आदरी एहलकार को हलाक कर दिया है। इतलात के मुताबिक खलीज गनी के साउटोम साहिल से 100 बहरी मील के फासले पर खुले समंदर में इस्तांबुल की कंपनी के मोज़ार्ट नामी बहरी जहाज़ पर हमला किया गया। कंपनी की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक हमले के वक्त जहाज़ नाइजीरिया के शहर लागोस से जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन की तरफ जा रहा था। हमले में जहाज़ की 19 रुकने अमले का एक एहलकार हलाक कर दिया गया, 15 को अगवा कर लिया गया है। अमले की 3 एहलकार क़ज़्ज़ाक़ों के साथ जहाज़ में हैं। तुर्की ने मुक़व्वी अमले की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने टेलीफोन पर जहाज़ के चौथे कप्तान फुरकान यारिन के साथ मुलाकात की और जहाज़ की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात हासिल की हैं। सदर एर्दोगान ने बताया कि जहाज़ अमले के बाकी मानदा 3 अराकीन के साथ गेबिन की तरफ जा रहा है। सदर एर्दोगान ने कहा कि हम हालात पर बगौर जायज़ा या निगाह रखे हुए हैं और जहाज़ के अमले की रिहाई के लिए तमाम हुकाम को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने भी फारूक यारिन और शिपिंग कंपनी के इंटरप्रेनर उस्मान लेवंत कारसान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। हलाक होने वाले रुकने के लिए ताज़ीद भी की है और कहा है कि मुग़व्वी अमले की जल्द से जल्द बाजियाबी और अपने घरों को वापसी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वैसे नाज़रीन गिरामी, तुर्की के इस जहाज़ पर जो है इस वक्त क़ज़्ज़ाक़ बहरी क़ज़्ज़ाक़ में यानी जो समंदर में लुटेरे होते हैं जो कब्ज़ा कर लेते हैं, उन लोगों की जानिब से इस तरह मसला होने के बाद इस वक्त जो है पूरी यूरोपियन की निगाह और वहाँ के लोगों की निगाह जो है इस वक्त तुर्की के बहरी जहाज़ पर लगी हुई है। देखते हैं कि जो इन बहरी क़ज़्ज़ाक़ों से तुर्की किस तरह निमटता है। नाज़रीन, उधर चीन मुसल्लह अफ़वाज के 12 जंगी तैयारों ने ताइवान की तरफ उड़ान भरी है और एयर डिफेंस फील्ड ऐलान की गई फ़िज़ाई हदूद ये DIZ की खिलाफ वर्जी की है। इसके बाद से जो है लगातार ताइवान और चीन में खिंचाव और बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त बयानबाजियाँ देखने को मिल रही हैं। ताइवान खबर रसा एजेंसी CNA की खबर के मुताबिक ताइवान वज़ारत दिफ़ा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चीन मुसल्लह अफ़वाज के 8 अदद ज़ैन H-6 बम्बार और 4 अदद शिन्यांग J-16 जंगी तैयारे जुनूब मगरबी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। खिलाफ वर्जी के बाद ताइवान के जंगी तैयारों को इलाके की तरफ भेज दिया गया है, जिन्होंने चीनी तैयारों को वायरलेस वार्निंग दी थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह मुसल्लह अफ़वाज के ये बम्बार तैयारे ताइवान की हदूद पार करने के बाद एक किस्म की जो है बहुत ही ज़्यादा तनाव पैदा हो चुका था कि कहीं जंगी तैयारे कोई हमला तो ताइवान पर नहीं कर रहे हैं। बहरकैफ अब जो है उसको वार्निंग देने के बाद वापस होने की बात करें, जबकि कल ताइवान में और चाइना में यह खबर बहुत ही ज़्यादा हंगामी तौर पर पेश कर दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बल्कि मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए कि ये लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी ही इस वक्त जो है किसान आंदोलन में शरीक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त पूरे भारत के किसान जो है किसान आंदोलन में शरीक हैं, वो चाहे किसी भी रियासत से ताल्लुक़ रखते हों। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नासिक से पैदल मार्च चली है किसानों की मुंबई के लिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये रियलिटी अगर आप कुछ सामने रखेंगे तो मरकज़ी हुकूमत की जो धज्जियाँ उड़ेंगी वो आप लोगों के सामने है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है तो क्या हुआ, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो भी नहीं दिखाएगा आपको, और वो वीडियो ये है कि यहाँ पर BJP का इजलास चल रहा था। कहाँ की है, किस इलाके की, इसकी कोई हमें जो है शवाहिद नहीं मिले। अलबत्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। BJP के ही एक मेंबर ने BJP के चलते इजलास में अचानक स्टेज पर जाकर के किस तरह अलग अलग अंदाज में घोटाला हुआ है उसका बयान देना शुरू कर दिया, और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये कहते हुए कि ख़ुद BJP कारकुनान इस वक्त BJP की बदइंतज़ामी से, उसकी नाइंसाफ़ियों से, उसके जुल्म व सितम से, उनके घोटालों से, उनकी बदउनवानी से, उनके जराइम से इस वक्त ऊब चुकी है। ये कहते हुए ये वीडियो शेयर करने की कोशिश की गई है। इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। मैंने बोला घोटाला नहीं हुआ, मैं एक घोटाला सबके सामने रखना चाहता हूँ, मैं उस पर इनका निर्णय चाहता हूँ। श्रीमान बस मैं माइक से 10 मिनट बोलना चाहता हूँ। आप अगर भारत माता के लड़के हो, मैंने भी भारत माता की जय बोली है। 45% घोटाला हुआ है जंगलात विभाग में, 4.5 लाख रुपया 10 लाख में से कहाँ 4.5 लाख रुपया गया हो। अध्यक्ष जी 1 लाख रुपए एडवांस रखा हो टेबल में, नहीं टेबल से आप भारत माता नहीं तो जनता आप लोग खुद सोच देना सब तरफ है, और जो आए हैं मेरी बात का समर्थन नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखा। अब वैसे भी
किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए न सिर्फ जहन बना लिया था बल्कि पूरी तैयारी भी कर ली थी। इस दरमियान में उनको जो है पुलिस की जानिब से ट्रैक्टर की रैली निकालने की इजाज़त भी मिल गई है और बड़ी तादाद में गुज़श्ता 3-4 रोज़ से अपने ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की तरफ जो रवाना हो रहे थे, अब मज़ीद उसमें ट्रैक्टर जुड़ रहे हैं। कल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए 26 जनवरी के लिए किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलती या ना मिलती, किसानों ने अपने परेड का जहन बना लिया था। बस इस मंजूरी से तशद्दुद के इम्कानात कम हो गए हैं। इत्तला कल शाम मुनक़िदा किसान संकेत मोर्चा के इजलास में दी गई और उन्होंने कहा कि अब दिखेंगे और अब हम अपना बल दिखाएंगे यहाँ की मरकज़ी हुकूमत को और ऐसा परेड और ऐसा मार्च निकालेंगे ट्रैक्टर का कि जो है कभी जो है इस तरह की रैली और परेड भारत में नहीं देखी होगी। और किसानों ने इस बात का दावा किया है। अब कल 26 जनवरी को देखा जाएगा कि किस तरह से जो है वो अपने बल का प्रयोग करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले जाऊँ और फिर आप लोगों से इजाज़त लूँ, और वो है पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक रावलपिंडी से खबर आ रही है कि टिकटॉक के लिए एक वीडियो बनाते हुए एक नौजवान हलाक हो गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस बयान के मुताबिक ये जुमा के रोज़ रावलपिंडी के मुज़ाफ़ाती इलाके शाह खालिद में ये वारदात पेश आई थी। एक नौजवान रेल की पटरी के साथ साथ चल रहा था ताकि गुजरती हुई रेलगाड़ी के साथ अनोखे अंदाज में वीडियो बनाई जा सके। रेस्क्यू एजेंसी के मकामी तर्जुमान राजा रिफाकत ज़मान का कहना था कि लड़के का नाम हमज़ा नवीद और उसकी उम्र अभी 18 बरस ही थी। ज़मान का मज़ीद कहना था कि लड़का वहाँ पोज बना रहा था ताकि ट्रेन के साथ वीडियो बना सके। इसी दौरान ट्रेन उससे टकरा गई और वहीं पर वो हलाक हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, टिकटॉक की जो वबाल है, कल भी मैंने अपने प्राइम टाइम में बताया था कि किस तरह से जो है लड़की टिकटॉक वीडियो के साथ, मोबाइल के साथ, एक ब्राज़ील की खबर मैंने सुनाई थी कि वो हलाक हो गई थी, बाथरूम में पड़ी हुई मिली। तो अब जो है ये खबर आ रही है कि यहाँ पर टिकटॉक वीडियो बनाते हुए पाकिस्तान में नौजवान हलाक हो गया है। ये है नई चीज़ों का वबाल। नई चीज़ों की वजह से जो चीज़ें हमारे बच्चों में और हमारे जनरेशन में आ रही हैं और किस कदर वो ख़तरनाक हैं, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बग़ैर नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।